वेलकम बैक। बुलेटिन का करते हैं आगाज। खबर है कराची से। एयरपोर्ट के जीरो लेवल पर बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया है, जिससे डोमेस्टिक डिपार्चर अंधेरे में डूब गया है। आपको ये मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं, कराची जिना टर्मिनल के ये मनाजिर हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलाउद्दीन से। सलाउद्दीन, कुछ बेहतरी आई अभी? कुछ इस पर टेक्निकल काम हो रहा है? देखिए, बिल्कुल सिविलाइजेशन अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक ये बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिस पर आग लग गई थी। इस पर काबू पा लिया गया है। तर्जुमान सिविलाइजेशन अथॉरिटी के मुताबिक ये डोमेस्टिक डिपार्चर लाउंज जो है उस पर बिजली मुनक़ता की गई है, जबकि इंटरनेशनल अराइवल का कुछ हिस्सा जो है वो भी मुतासर हुआ है। लेकिन जो पूरा एयरपोर्ट इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। खासतौर पर जो अंदरूनी मुल्क से मुसाफिर हैं, अपने सामान के उसूल के लिए कन्वेयर बेल्ट का भी ऑपरेशन मअतल हुआ है। और इस तरह से इंटरनेशनल कुछ फ्लाइटें हैं जिनकी बोर्डिंग का अमल भी रुका हुआ है। टेलीफोन का निज़ाम भी सिस्टम पूरा इस वक्त एयरपोर्ट पर मुनक़ता हुआ है। तो सिविलाइजेशन अथॉरिटी के मुताबिक जो है बिजली बहाल करने के लिए इकदाम करें, चूंकि एहतियाती तदाबीर के तौर पर टर्मिनल बिल्डिंग की बिजली बंद की गई थी ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो सके। जी ठीक है सलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया की फैक्ट्री में आग लग गई है। 2 मुलाजमीन बेहोश। फायर ब्रिगेड अमला आग बुझाने में मसरूफ है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया की फैक्ट्री में आग लग गई। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी सलमान। सनती एरिया ब्लॉक 2 में ये आग लगी हुई है। ये डाइंग का गोदाम है, फैक्ट्री है जिसमें आग लगी थी। आतिशज़दगी के बाद धुआं बढ़ने की वजह से वहां पर काम करने वाले 2 मुलाजमीन बेहोश हो गए थे, जिनको फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां और एक बाउजर मौके पर मौजूद है, जो आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम कहते हैं कि आग पर फैक्ट्री के बड़े हिस्से पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कुछ हिस्से पर आग लगी हुई है जिस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी से 1 जनवरी तक जवाब मांग लिया। जवाब के साथ गवाहान की फहरिस्त पेश करने की हिदायत भी कर दी। बात करेंगे अपने नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। राजा मोहसिन एजाज, तफसीलन आगा कीजिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की आज की कार्रवाई जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्त पर ओपन कोर्ट में की गई और कमरा अदालत नंबर 1 में चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में ये इजलास हुआ और ये इस्तफसार किया गया जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के वकला से कि ये बताएं कि अभी तक शो कॉज नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया गया। इस पर ख्वाजा हारिस जो इस केस में नुमाइंदगी कर रहे हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की, उनका कहना था कि हमने मुतअद्दिद खुतूत लिखे और बार बार दरख्वास्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि हमें जो मुतल्लिका रिकॉर्ड है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो वो खत था जिसमें उन्होंने मामला ओपिनियन के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भेजा था, उसकी कॉपी मांगी गई थी। फिर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने ओपिनियन दिया था उसकी कॉपी मांगी गई थी। इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो शिकायत कुलंदान के रिकॉर्ड्स किए थे बयान, उसका रिकॉर्ड मांगा गया था। ये तमाम तर रिकॉर्ड हमें चाहिए, हम उसके साथ ही जवाब जमा करवा सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि हम आपको अभी रिकॉर्ड की कॉपी दिखाते हैं, हमने पहले भी आपको रिकॉर्ड की कॉपी दिखाई थी। इस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि हमने कॉपी देखनी नहीं है, बल्कि हमें ये रिकॉर्ड इसकी कॉपीज हमें चाहिए ताकि हम इस रिकॉर्ड को सामने रख के इसका जवाब जमा करवा सकें। इसीलिए हमने मुतअद्दिद बार जो है वो दरख्वास्त की है कि हमें ये रिकॉर्ड फराहम किया जाए ताकि जो जवाब है वो जमा करवाया जा सके। इसके साथ साथ ये भी कहा गया ख्वाजा हारिस की जानिब से कि जुबानी पढ़ के तो बंदा सब कुछ भूल जाता है, कैसे ये सारी चीजें याद रख के जवाब जो है वो जमा करवाया जा सकता है। और इसके साथ ही अब जो जवाब जमा करवाने के लिए उन्हें मजीद मोहलत दी गई कि आप 1 जनवरी तक जवाब जमा करवा दें। और कौंसिल की जो इजलास है आइंदा वो 11 जनवरी को होगा दोबारा। और आज जो मौजूद जज साहब हैं वो भी कमरा अदालत में ही मौजूद थे, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, और एक मौके पर वो भी रोस्टम पर आए, ताहम ख्वाजा हारिस की जानिब से उन्हें बात करने से रोक दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजा मोहसिन एजाज। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में मजीद लोगों को फरीक बनाने के लिए नई दरख्वास्त दायर। कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद, इरफान रामे, फैसल मरवत, ताहिर वफाई, अनवर कासी और अरबाब आरिफ को फरीक बनाने की इस्तदा।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزول جج شوکت عزیز صدیقی کے درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس نے وکیل سے استفسار کیا، جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں اسے فریق کیوں نہیں بنایا؟ برے لوگوں کو بچانے کے لیے اداروں کو بدنام کرنے کا فیشن چل پڑا ہے۔ کس سے متعلق ہے؟ یہ ISI نے کہا نا، بولتے ہیں اس کا ڈیٹیل میں نے اپنی دوسری رپلائی میں دی ہے شو کاز نوٹس کی۔ واز اے جرنل بائی دی نیم آف فیض حمید۔ 2 شخصیات پہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں یا پورے ادارے پہ لگا رہے ہیں؟ پتہ نہیں، شاید میں غلط ہوں۔ ادارے برے نہیں ہوتے ہیں، لوگ برے ہوتے ہیں۔ ہم شخصیات کو برا بلا نہیں کہتے ہیں، ادارے کو برا بلا کہنے لگتے ہیں۔ لوگوں کے جب آپ نام لے رہے ہیں تو پھر آپ کیوں شرما رہے ہیں کہ ان کو پارٹی نہیں بنا رہے؟ کو نہیں دیا گیا، پہلے اب تو ہے، آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ بہت فیشن چل گیا ہے نا اداروں کو بدنام کرنا۔ اداروں میں برے شخصیات ہوتے ہیں، اداروں میں اچھی شخصیات ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں نا تو پھر نہیں، بالکل یہی ان کا نام ہم کیوں دیتے؟ یا ان کو بس ہم کنڈیم کر دیں کہ بس جی دیکھو تم نے یہ سب کچھ کیا، ہمیں کیسے پتا؟ اس کو سنیں گے تو پتا چلے گا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ سارا انعام قتل کیس میں ملزم شاہ نواز امیر پر جرم ثابت، سزائے موت سنا دی گئی۔ 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا گیا۔ مجرم کی والدہ کو عدم ثبوت پر بری کر دیا گیا۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے جج ناصر جاوید رانا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ملزم سے وصول 10 لاکھ روپے جرمانہ سارا انعام کے والدین کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ سارا کے والد کہتے ہیں شاہ نواز امیر کو جب تک پھانسی پر لٹکایا نہیں جاتا پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قتل چھپانے کے جرم میں شاہ نواز کی والدہ کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ امیر کی حد تک کہ اس کو سزائے موت دی، ہم جج صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے بہت صحیح فیصلہ کیا۔ مگر ہم اپنے وکیل صاحب سے بات کریں گے کہ اس کی ماں کو کیوں نہیں سزا ملی۔ کچھ نہ کچھ تو سزا ملنی چاہیے تھی کہ اس نے اگنور کیا یا اس کو چھپایا، کچھ بھی کیا، اس کی ماں کو بھی ضرور سزا ملنی چاہیے۔ جب تک کہ اس کو لٹکایا نہیں جاتا ہم ادھر ہیں، ہم اس کو ہر لمحے پہ ہر قدم پہ فالو کریں گے، اور جب تک کہ وہ لٹک نہیں جاتا ہم نہیں چھوڑیں گے۔ جنوبی پنجاب کے شہر خان گڑھ میں 3 بچوں کا اغوا، 2 کا قتل۔ کمسن بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے گوشت درگاہ پر بانٹ دیا۔ اغوا اور قتل کے الزام میں بچوں کے خالو کو حراست میں لے لیا گیا۔ 3 کمسن بچے اغوا کیے، 1.5 سال کی حفصہ اور 3 سال کے عبداللہ کو قتل کیا، لاشوں کے ٹکڑے کیے اور گوشت درگاہ پر بانٹ دیا۔ کچھ گوشت ہوٹل پر پکوا کر کھا لیا۔ انیت سوز واقعہ جنوبی پنجاب کے علاقے خان گڑھ میں پیش آیا۔ ملزم 7 سال کے علی کو بھی ڈراتا رہا کہ شور کیا تو چھری سے ذبح کر دے گا۔ بہن اور چچا زاد کے ساتھ کیا پیش آیا علی نے سب بتا دیا۔ حیوانی کے حوالے سوتے سے فجر کوٹھیا سے انہیں گیچی گھوٹ کے اکمار کے انہیں گوشت بڑھا کے جال ہلدی دربار دے ونڈا بھی آیا آپ چاہتی آیا پکوا کے کھادا سی۔ لرزہ خیز واقعے سے پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ پولیس بھی فوری ایکشن میں آئی اور ملزم کو ایک ڈیرے سے حراست میں لے لیا۔ ملزم جو ہے وہ زیر حراست ہے اور تفتیش جاری ہے۔ علی اور حفصہ کے والد نے بتایا ملزم بلال بچوں کا خالو ہے، بیوی سے تعلقات کشیدہ تھے، اسے شک تھا کہ سالی اس کی بیوی کو ورغلاتی ہے۔ دشمنی آئی بلکہ انہوں سسرال نال جڑا نا کوئی جھگڑا چلتا پیا، اپنی گھر والے کو رسائی بیٹھا ہے اتھے باقی جڑا نا وہ اندے کیس وغیرہ کیتے ہوئے۔ ملزم بلال کے خلاف قتل اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا دعویٰ ہے ملزم بے ہوشی کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو مظفر گڑھ میں 3 بچوں کے اغوا کے بعد 2 معصوم بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار تو کر لیا، تاہم ملزم سے کچھ اگلوا نہیں سکی۔ مقامی پولیس نے FIR میں قتل کی دفعات شامل کر لی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ EY نیوز انصر آفتاب۔ موجود ہے مظفر گڑھ کے تھانہ خان گڑھ میں۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 3 جو بچے اغوا ہوئے تھے ان کے معاملے پر 2 بچے جو ہے مبینہ طور پر ذبح کر کے ان کا گوشت جو ہے وہ دربار جال والا پیر پر بانٹ دیا گیا، جبکہ یہ علی حسن جو کہ بچ جانے والا بچہ ہے اس کے بیان کے مطابق پولیس نے وہاں سرچ آپریشن بھی جاری کیا ہوا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ جو ملزم بلال گرفتار ہوا ہے اس کا صرف پولیس یہی کچھ کر سکی ہے کہ اغوا کا جو مقدمہ پہلے سے درج تھا اس میں ایجاد کیا ہے، قتل کے دفعات اور
اور یہ بھی بتا دیں کہ وہ اس ٹائم بہانہ کر رہا ہے کہ وہ فاتر العقل ہے اور اس کو پولیس نے DHQ ہاسپٹل میں داخل کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ اب تک اس ملزم سے پولیس کسی قسم کی کوئی چیز اگلوا نہیں سکی. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو حفظہ نامی جو بچی ہے اس کی بھی ابھی تک تلاش جاری ہے, جبکہ اس بچہ جو کہ علی حسن ہے جو وہ واپس آیا تو اس نے یہ کہا کہ اس کو بھی ذبح کر دیا گیا. یہ کہنا ہے پولیس اہلکاروں کا کہ جب تک اس کو ہوش نہیں آتا اس ملزم کو اور اس سے تفتیش نہیں کی جاتی تب تک ہم کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں. تو حیدرآباد کے نواحی گوٹ بڈھو پالاری سے 3 بچوں کے اغوا کی ویڈیو وائرل ہو گئی. مغویوں میں 1 بچہ اور 2 بچیاں شامل ہیں. CCTV فوٹیج AIY نیوز نے حاصل کر لی. پولیس کے مطابق اغوا کار خاتون گوٹ بڈھو پالاری میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے آتی تھی. خاتون نے گزشتہ روز بچوں کو بلوایا اور 3 بچوں کو رکشے میں بٹھا کر لے گئی. SSP امجد شیخ نے واقعے کا نوٹس لے کر بچوں کی فوری بازیابی اور ملزمہ کی گرفتاری کی ہدایت دے دی. چیئرمین PTI اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں. کورٹس میں نہ ہو. ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. ہم نے کئی مرتبہ درخواستیں دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس وقت PTI کا چیئرمین جس کے پاس دنیا کی سب سے پاپولر پارٹی کی وہ لیڈر ہے وہ جیل میں بند ہے. ان کی درخواستیں آئی تھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 142 اپلیکیشنیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فقط فائل ہوئی تھی. اس 142 اپلیکیشن میں تقریباً 90 آبجیکشنز کی تھی اور باقی ریٹ پٹیشنیں, کرمنل مسلینیس, کرمنل ریویژنز اور ریٹ پٹیشنیں شامل تھی. ان سب کے فیصلے آلموسٹ 120 ایک جج صاحب چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہوتی رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب پہ پہلے بھی عمران خان کی طرف سے بذات خود آبزرویشن آئی ہے. یہ ہر اکیوزڈ کا حق ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے اپنی استدعا کرے کہ اس عدالت پہ مجھے اعتماد نہیں ہے. اگر یہ بات آ جائے تو یہ 1960 سے سپریم کورٹ کا کہا ہوا قانون ہے کہ وہ کسی بھی جج کو کہہ سکتا ہے کہ براہ کرم آپ میرا کیس نہ سنیں, مجھے آپ سے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے. یہ کسی جج کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آج پھر خان انسٹرکشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز فری اینڈ فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے ہوں, جس میں سے جج صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ریکیوز کر لیں. میں ریکویسٹ کروں گا میرے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اجرک سندھی ثقافت کی پہچان, شخصیت کو لگائے 4 چاند. سرد موسم میں ٹھنڈ سے بچاؤ کے لیے بہترین پہناوا بھی ہے. سکھر میں سردی بڑھتے ہی دکانیں دیدہ زیب اجرک اور رنگ برنگی شالوں سے سج گئی ہیں. دیکھیے جہاں زیب وسیر کی رپورٹ. بنی اجرک اور گرم دھاگوں سے تیار ہونے والی شالیں لوگ سردی سے محفوظ رہنے اور ثقافت کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں. جب بھی سردیاں آتی ہیں تو گرم اجرک ملتے ہیں تو وہی پہنتا ہوں. دکانداروں نے بھی گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنے دکانوں میں دیدہ زیب گرم ملبوسات سجا کر رکھے ہیں. خصوصاً اجرک پہننا پسند کرتا ہوں, گرم بھی ہوتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے. بہت سے لوگ شال کی جگہ جو ہے نا اجرک یوز کرتے ہیں زیادہ. گرم شالیں اور ثقافتی اجرک کی شخصیت کو بھی 4 چاند لگا دیتا ہے. شہری سردی سے بچنے کے لیے گرم شال سے زیادہ اجرک خریدنے کو ترجیح دے رہے ہیں. کیمرامین مملی سولنگی کے ساتھ جہاں بصیر ARY نیوز سکھر. اسلام آباد کے ایک سرکاری اسکول کا حلیائی تبدیل کر دیا گیا. کلاس رومز میں نرم خوبصورت قالین, رنگ برنگے خوش رنگ در و دیوار, جدید کمپیوٹر لیب, بہترین لائبریری اور بہت کچھ. بچوں کو اسکول کی طرف سے کھانا بھی فراہم کیا جاتا ہے. اس غیر معمولی اسکول کی سیر کرا رہی ہیں فاطمہ بطول. اسلام آباد کے سیکٹر F63 میں اسلام آباد ماڈل اسکول کہنے کو ایک سرکاری اسکول ہے, لیکن کمیونٹی کی تعاون نے اس اسکول کے در و دیوار کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے. بچوں کا ہم پہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا پریولیج کیا ہے تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کی کنٹریبیوشنز کریں اور ایجوکیشن پہ انویسٹ نہ کریں, ایکسلنس ان ایجوکیشن پہ. نئے انداز میں رنگ برنگے کلاس رومز, کارپیٹڈ فرش, وائٹ بورڈ, فرنیچر سب کو خوشنما انداز میں تیار کیا گیا ہے. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اسکول. کمپیوٹر لیب بھی, پلے گراؤنڈ بھی اور روبوٹک لیب بھی. ہمارے اسکول میں جو بھی چیزیں آئی ہیں نا یہ ہمیں بہت اچھی لگی ہیں. پڑھائی بھی بہت اچھے طریقے کے ساتھ ہوتی ہے. کارپیٹ بھی بہت اچھے نرم نرم لگے ہیں. ہمارا اسکول جو ہے بہت پیارا ہو گیا ہے. ڈفرینٹ چیزیں آ گئی ہیں, یہاں تک کہ ہمیں کھانا بھی ملتا ہے یہاں پر. ہمارے اسکول
स्कूल में जो है ना लाइब्रेरी भी बन गई है न्यू, और हॉल में भी काफ़ी गेम्स आ गई हैं, कंप्यूटर्स भी आ गए हैं। स्कूल में टेक टॉक लैब्स, रोबोटिक्स लैब्स के साथ साथ लाइब्रेरी को भी दिलकश अंदाज में सजाया गया है। बच्चों को इसमें हम प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं स्क्रैच में, जो कि बेसिक ऑफ द प्रोग्रामिंग है, ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लॉक कोडिंग। स्कूल में खेल के मैदान को भी तैयार किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में मेयार तालीम बुलंद करने के साथ साथ अगर इसे यूं ही जदीद खुतूत पर उस्तवार कर दिया जाए तो बच्चों में तालीमी रुझान भी पड़ेगा। कैमरामैन खुरम कुरैशी के साथ फातिमा अब्दुल, AR1 न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची से आपको अपडेट करें, गरीबाबाद में पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज किया जा रहा है और एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस गई है। हसन स्क्वायर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जैम है। सलमान लोधी आगाह कीजिए। गरीबाबाद पर इलाका मकीनों की जानिब से बिजली और पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज किया जा रहा है। लोग धरना देकर शाहराह पर बैठ चुके हैं। बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल न सिर्फ हसन स्क्वायर लियाकताबाद में देखने में आ रही है, बल्कि अब इसके असरात यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड और एतराफ के इलाकों में भी देखने में आ रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी अब ट्रैफिक को कंट्रोल करने में नाकाम। सलमान लोधी, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए AR1 न्यूज़।